تو پھر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں آپ اچھی طرح سے ان سے واقف ہیں۔ اللہ مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر کتنے حجاج ہوتے ہیں جو شریعت کے اس یونیفارم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر آپ کا بچہ کسی بھی ادارے میں پڑھتا ہو، اس کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہے۔ کپڑوں سے ہی جج ہو جائے گا کہ یہ غریب گھرانے سے ہے اور یہ امیر گھرانے سے ہے۔ پہن کے آتا ہے وہ 70% اسٹڈی کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، اور میں نے یہ خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ میں آپ اسی لباس میں صبح اٹھ کے مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں، ایسا بچہ کیسے کامیاب ہوگا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، الحمدللہ، اور آپ کو ان لیکچر سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آج جس ٹاپک کے اوپر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا ٹاپک ہے۔ آپ نے عنوان نے تھم نیل کے اندر بھی پڑھ لیا ہوگا، یعنی یونیفارم کی اہمیت کیا ہے، یونیفارم کے فائدے کیا ہیں۔ پیارے دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پارہ نمبر 30 سورۃ التین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے جتنی زیادہ خوبصورتی کو اور زیب و زینت کو اختیار کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، لیکن آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کا تعلق یونیفارم کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے یا کسی اسکول میں پڑھتا ہے، کسی جگہ پہ بھی پڑھتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہوگا، ادارے کی طرف سے اس کا کوئی یونیفارم لگا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ یونیفارم پہن کے جاتا ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اگر آپ کا بچہ یونیفارم پہن کے نہیں جاتا اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ کوشش کریں گے کہ خدا نخواستہ اگر آپ یونیفارم کو پہنانے میں کسی قسم کی کوتاہی کر رہی ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے بچے کو یونیفارم کے اندر بھیجیں گے۔ یونیفارم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے فائدے اسی لیکچر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آئیں گے جو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھی یونیفارم کا اہتمام کروایا ہے۔ ویسے تو انسان کی پوری زندگی وہ شریعت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری رکھ کے بس اتنا کہا ہے کہ غیر مسلموں کا لباس نہیں پہننا، ان سے مشابہت اختیار نہیں کرنی، اس کے علاوہ جو لباس چاہو پہن لو۔ لیکن دوستو، دو موقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونیفارم کی کنڈیشن لگائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو اس کو یونیفارم کے اندر ہی آنا پڑے گا۔ اس کی حکمتیں کیا ہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ان میں سے پہلا موقع تو انسان کی زندگی کے اندر ہی پیش آتا ہے، وہ ہے حج اور عمرے کا موقع، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان امیر ہے یا غریب ہے، دولت مند ہے یا وہ بالکل بیچارہ مڈل کلاس کا ہے، اس کو احرام کی حالت میں میرے بیت اللہ کا طواف کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا امیجن تو کیجئے، اگر یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ یہاں پہ نہ لگاتے، یعنی بغیر احرام کے بھی عمرہ ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے یہ پرمیشن ہوتی کہ جو چاہے لباس آپ پہنو، تو پھر کیا کیا خرافات ہوتی آپ اچھی طرح سے ان سے واقف ہیں۔ اگر اس کا آپ نے تجربہ کرنا ہو تو کبھی شادی حال کو آپ نے دیکھا ہوگا، لازمی بات ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی فنکشن اٹینڈ کیا ہوگا، تو شادی حال کے اندر ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس سب کا منظور نظر میں ہی ہوں، سارے لوگ میری طرف دیکھ کے میں ہی اٹریکٹیو بنوں، سب میرے طرف دیکھ کے متاثر ہوں۔ ہر ایک انسان کی، مرد کیا، عورت کیا، بچہ کیا، بوڑھا کیا، اپنی طرف سے خوبصورت بن کے اور اعلیٰ سے اعلیٰ فیشن کر کے وہ انٹری کرتا ہے کہ جب میں دیکھوں سارے لوگ میری طرف دیکھ کے متاثر ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ احرام والی کنڈیشن نہ لگاتے تو نہ جانے جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے دولت مند لوگ ہیں، ان کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے بیت اللہ میں داخل ہونے کا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میس یہ کراس، اور آج کے بعد یعنی بیت اللہ کا جب بھی آپ نے طواف کرنا ہے عمرے کے لیے یا پھر آپ نے حج کے لیے، تو آپ کو احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اور وہ احرام سفید رنگ کی 2 چادریں ہیں۔ سبحان اللہ، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر کتنے حجاج ہوتے ہیں جو شریعت کے اس یونیفارم کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ دوستو دوسرا موقع انسان کی وفات کے اوپر پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگائی ہے کہ کفن کے 2 کپڑے ہیں، یعنی اسی طرح احرام کی 2 چادروں کی طرح ان سلی 2 چادروں میں مردے کو لپیٹ کے میرے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ باقی زندگی میں کافی گنجائش دی ہے، لیکن ان 2 چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونیفارم کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا اعلیٰ کروایا ہے، اور اگر یہ اہتمام نہ ہوتا تو لوگ تو مرتے وقت بھی یہ کہتے کہ بریک آؤٹ کا یا منی مائنر کا یا آؤٹ فٹر کا ہمارا کفن ہونا چاہیے، یا اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کپڑا ہونا چاہیے، اور پینٹ کوٹ پہن کے اور جناب ٹائی شائی لگا کے اس طرح سے کر کے ہمیں مدفون کرنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں نا آپ کتنے تابوت تیار کرواتے ہیں، امیر لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو وہ تابوت بنواتے ہیں اور تابوت کو منقش کرتے ہیں، زیب و زینت کرتے ہیں، لیکن کفن کے اوپر وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ کفن شریعت کی طرف سے طے ہے کہ یہ یونیفارم ہے، یہ مردے کا یونیفارم ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، زندگی کے اندر آپ کا بچہ کسی بھی ادارے میں پڑھتا ہو اس کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہے۔ میں اس لیے آپ کو ذرا تفصیل سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ یونیفارم نہ پہنے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، لہٰذا ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، ہمارا بچہ ہمیشہ یونیفارم پہن کے تعلیمی ادارے میں داخل ہو۔ دیکھیں اس کا سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے کہ جو طلباء یونیفارم کا اہتمام کرتے ہیں ان کو روزانہ نئے کپڑوں کی ٹینشن نہیں ہوتی، یعنی انہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آج کیا پہنوں، کل کیا پہنوں، پرسوں کیا پہنوں۔ حالانکہ شادی کا فنکشن ہو تو مہندی کا جوڑا الگ، اور پھر برات کا جوڑا الگ، اور پھر ولیمے کا جوڑا الگ، اور پھر اس کے بعد جتنے دن فنکشن چلتا ہے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کپڑے الگ الگ ہوں۔ اس طرح اگر یونیفارم کی پابندی نہ ہو تو ہر روز یہ ٹینشن ہو کہ بچہ کیا پہن کے جائے گا، مائیں بھی اس سے ڈسٹرب ہوں گی کہ اوہو یہ شرٹ تو اس نے کل بھی پہنی تھی، اوہو یہ پینٹ تو اس نے کل بھی پہنی تھی۔ اس لیے ادارے والوں نے آپ کی سہولت کے لیے یہ کام کیا کہ بچوں کو یونیفارم لگا دیا۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور وقت بھی بچ گیا، پیرنٹس کا وقت بھی بچ گیا، اور بچہ بھی خوشحال ہو گیا کہ وہ روزانہ جس یونیفارم میں آ رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ سارے اسی یونیفارم کے اندر ہیں، لہٰذا وہ کسی قسم کے کمپلیکس کے اندر وہ نہیں جا رہا۔ تو اس لیے آپ نے یونیفارم کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یونیفارم کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ایک اچھا تعلیمی ماحول بنتا ہے۔ ایک اچھا تعلیمی ماحول بنانا ہمارے بچوں کی رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ چاہے مکتب ہو، مدرسہ ہو یا اسکول ہوں، جب اس طرح کی یونیفارم کے اندر طالب علم جاتے ہیں تو پڑھائی کے اندر ان کا دل لگتا ہے، ان کا اچھا پڑھنے کو اور اچھا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا کوئی بھی گیسٹ ہو، کوئی بھی مہمان کسی بھی ادارے میں جب انٹر ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ یار یہ بچے کتنے ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یونیفارم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جیسے ہی کلاس روم میں انٹر ہوئے دیکھا تمام طلبہ یونیفارم میں ہیں، اس کا بڑا اچھا تأثر جاتا ہے مہمان کے اوپر۔ اگلا فائدہ بڑا اہم فائدہ ہے کہ امیر اور غریب بچوں کے درمیان میں سے فرق ختم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر یونیفارم کی پابندی نہ کروائی جائے تو امیر گھرانے کا بچہ وہ تو برانڈ کپڑے پہن کے آئے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ جیکٹ پہن کے آئے گا، خوبصورت کوٹ پہن کے آئے گا، اور غریب اور متوسط گھرانے کا لڑکا وہ بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئے گا۔ اس کے کپڑوں سے ہی جج ہو جائے گا کہ یہ غریب گھرانے سے ہے اور یہ امیر گھرانے سے ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ استاد کی نظر میں یہ دونوں ایکول نہیں رہیں گے، پتہ چل جائے گا کہ یار یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ دوسرا نقصان یہ، اگر امتحان کے دنوں میں بھی یہ معاملہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے یہ امیر گھرانے کا ہے، یہ غریب گھرانے کا ہے۔ اگلا نقصان یہ، کسی مہمان نے باہر دیکھ لیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ امیر گھرانے سے تعلق ہے، یہ غریب گھرانے سے تعلق ہے۔ اس لیے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے
ہر ادارے والا اپنے بچوں کو یونیفارم لگاتا ہے تاکہ سب کی یکسانیت رہے تعلیم حاصل کرنے کے اعتبار سے، چاہے وزیر اعظم کا بیٹا ہو یا کسی فقیر کا بیٹا ہو، ادارے کے لیے دونوں ایکول ہیں، ادارے کے لیے دونوں برابر ہیں۔ آگے وہی نکلے گا جس کی کارکردگی اچھی ہوگی، آگے وہی نکلے گا جس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ اگلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، یہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کروایا تو جو بچہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہے، جب وہ اپنے دائیں بائیں دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھے گا، اپنے کلاس فیلوز کو دیکھے گا، ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس کو دیکھے گا، ان کے ڈریس کو دیکھے گا، یہ متاثر ہو جائے گا اور یہ کمپلیکس کے اندر چلا جائے گا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ خالصتاً کسی اسلامی ادارے میں پڑھ رہا ہے، کسی بھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ مدارس کے اندر وائٹ کلر کا یونیفارم ہے، جیسے دار ارقم ہے، الحسنین اسلامک سینٹر ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، الصبغہ اسکول ہے، یہ چند اسکول ہیں، البراقہ اسکول ہے، تو ان کے اندر وائٹ کلر کا یونیفارم ہے۔ لیکن کہیں کہیں پہ یونیفارم کا کلر چینج بھی ہے، جیسے ہمارے اقرا کے سارے ادارے ہیں الحمدللہ، ان کی بھی کوئی حکمت ہوگی، لیکن عام طور پہ وائٹ کلر کا یونیفارم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وائٹ کپڑا تمہارے زندوں کے لیے بھی بہتر ہے اور تمہاری مردوں کے لیے بھی بہتر ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو جب ہم یونیفارم کی پابندی کروائیں گے تو اسلامی کلچر کو فروغ ملے گا، اور یہ ہمارے لیے بہت ثواب کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں اور زندگی کو ہمارے بچوں کی وجہ سے فروغ مل رہا ہے، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پورے علاقے کے اندر اسلامی ماحول یعنی اسلامی لباس کا ماحول بنے گا۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے پیارے دوستو، سائیکالوجسٹ ماہر نفسیات والے یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ یونیفارم پہن کے آتا ہے وہ 70% اسٹڈی کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ پہ گیا، کسی آفس میں تھا، اپنا لائسنس بنانا تھا، ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانے کے لیے، تو وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی، رش بہت زیادہ تھا۔ ایک آدمی ہے وہ ناشتہ کر رہا ہے اور لیٹ بھی ہو رہا ہے، لوگ سارے اس کے ساتھ بول رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لائٹ چلی گئی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس طرح کی باتیں میں خود سن رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، 15 منٹ کے بعد وہی بندہ جو ناشتہ کر کے آیا تھا، یونیفارم پہن کے آیا، تو وہ کوئی افسر آدمی تھا، ایس ایچ او تھا۔ اب سارے لوگ وہ چپ ہو گئے اور میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ والا بندہ 15 منٹ پہلے جب یونیفارم میں نہیں تھا تو اس کی ویلیو کچھ نہیں تھی، جیسے ہی یہ یونیفارم کے اندر آ گیا اس کی عزت بھی بحال ہو گئی، اس کے سٹیٹس کا بھی پتہ چل گیا، اور خود اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اب میری رسپانسبلٹی کیا ہے۔ اب اس کے لہجے میں بھی تبدیلی آ گئی اور وہ بڑے ایک حسن انداز سے گفتگو کرنے لگا۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، یونیفارم پہننے کے بعد انسان نفسیاتی طور پہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو والدین سن رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں، کتنے ایسے بچے ہیں کہ جس لباس میں سوتے ہیں اسی لباس میں صبح اٹھ کے مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا بچہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ایسا بچہ کیسے ترقی کرے گا؟ وہ تو جن کپڑوں میں سویا تھا انہی کپڑوں میں اٹھا اور آ کے کلاس میں بیٹھ گیا، نہ اس نے کوئی تیاری کی، نہ وہ مینٹلی لیول پہ ابھی کو ریڈی ہوا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں یا کہیں سے آ رہا ہوں یا کہیں بیٹھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو لازمی یونیفارم کی پابندی کروایا کریں، جس بھی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھتا ہو اور جو بھی ان کا یونیفارم ہو آپ اس کی ضرور پابندی کروائیں۔ اس میں آپ کے بچوں کا فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، اور ادارے کی بھی ایک اچھی خاصی مشہوری ہے، ادارے کے لیے بھی فائدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی لباس کا فروغ ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ان تمام باتوں پہ عمل کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو تمام دوستوں کے ساتھ آپ اس کو سینڈ کریں، شیئر کر دیں آگے، تاکہ تمام والدین کو کم از کم یونیفارم کے فائدوں کا پتہ چل سکے
اور وہ مکتب کے اندر بچوں کو پورے یونیفارم کے اہتمام کے ساتھ بھیجا کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔